ایک اور چیز جو کہی جاتی ہے اسٹریس سے بچنے کے لیے، میڈیا بہت زیادہ اسٹریس دیتا ہے which you don't understand, which you cannot probably think. اس کا یہ ایگزامپل یہ ہے، دیکھیں میڈیا، گلیمر، فیشن شوز، یہ اتنے زیادہ وی لاگز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں اس کا کیا فرق ہے؟ کسی کے گھر میں آج کون سی دال پکڑی ہے، اس کی بیوی نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. It has nothing to do with you, but it is definitely going to give you stress, or it will give your mind some other food for thought. کہ مائنڈ کسی اور طرف چل پڑے گا. مے بی یو اسٹارٹ میکنگ کمپیریزن ود وائف، یار میری بیگم تو ایسے نہیں کرتی، میرے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، میرا گھر تو وہ کیا کرے گا شیطان اسپرچل لینگویج کے اندر، اس چیز سے جس پہ آپ خوش ہیں، آپ کی اس چیز سے خوشی کو ختم کر دے گا. آپ ایکسٹریملی ہیپی اپنی بیگم سے، اپنے گھر سے، لیکن اس شیطان نے بیج بو دیا اور آپ کی خوشی کے اندر ڈنٹ ڈال دیا، نہ شکری ہو گئی. اس سے بچ جائیں گے. اسی وجہ سے یہ جو ایک ٹرمینالوجی سے اب لکھا جاتا ہے کہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، دے آر ایکچولی ان فومو موڈ. فومو کہتے ہیں دے ہیو اے فیئر آف مسنگ آؤٹ. ہائے مجھے پتہ نہیں چلے گا اس نے کون سا لگایا کلپ، اس نے کیا پوسٹ کیا ہے، وہ کہاں پہ تھی. لوگوں کی زندگی میں وہ کیا کر رہے ہیں، کدھر کھانا کھا رہے ہیں، کیوں کھانا کھا رہے ہیں، مجھے اس سے کیا ملے گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. مجھے سائیکالوجی کہتی ہے کہ what is more important to me is what is more important to me. Why should I be bothered about what someone else is doing? تو وہ کہتے ہیں کہ you will have to convert your FOMO into JOMO. اور JOMO کی ٹرمینالوجی انہوں نے نکالی ہے you should convert your fear of missing out into joy of missing out. کہ آپ سے لوگ تمہیں نہیں پتا، میں نے بتایا تو تھا میڈیا کے اوپر، آپ کے I'm sorry مجھے تو بالکل نہیں پتا. تو اب تمہارا کیا خیال ہے میں سارا دن میڈیا پہ بیٹھا رہتا ہوں؟ یہ ہے جو آئے. ڈونٹ لیٹ پیپل، میں ایک ریڈیو پہ ایک خبر لگا دوں اور میں یہ سمجھوں کہ پوری دنیا نے وہ خبر سن لی ہے. وائی اتنی یو آر سو پیشن؟ ایسا تو نہیں نا ہونا چاہیے. تو یو شوڈ ہیو اے جوائے اور مسنگ آؤٹ کہ نہیں مجھے نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، ہائی یہ تو سوشل میڈیا پہ تھا. بھائی سوشل میڈیا پہ تھا تو کیا مجھے کیوں پتا ہونا ضروری ہے؟ نہیں پتا مجھے. دیر آر سو مینی تھنگس ہیپننگ اراؤنڈ آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی نو اباؤٹ واٹ میٹرس ٹو می. تو جومو ایک نئی ٹرمینالوجی نکالی ہے، خود ہی ٹرمینالوجی بناتے رہتے ہیں، خود ہی نکالتے رہتے ہیں. پہلے دنیا کو فومو پہ لگایا ہے، اب کہتے ہیں نہیں فومو صحیح نہیں، جومو پہ آ جاؤ، کیونکہ اس کے اثرات بڑے نقصان دہ آ گئے ہیں. سو یہ ہے جناب جومو، دا جوائے مسنگ آؤٹ. اور یہ بتانے والا کون ہے؟ وہی فیس بک کا بندہ جس نے دنیا کو فومو پہ لگایا. وہ کہتا ہے کہ اب جوائے پہ آ جاؤ. دا منترا دیٹ دیر از نو ویئر آئی وڈ رادر بی دین ایگزیکٹلی ویئر آئی ایم ٹوڈے. سو یہ منترا ہے جناب. آپ جو کامیاب لوگ ہیں، آپ انٹرویو میں پاکستانی خبروں سے ہٹ کے آپ ورلڈ نیوز سنا کریں. سی این این کے اوپر، بی بی سی کے اوپر خبر آ رہی ہو نا، تو وہ آگے سے اگر وہ نیوز کاسٹر کے نا یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ دیٹ، تو وہ آگے سے پڑھا لکھا بنا نو آئی ایم سوری آئی ڈڈ ناٹ. وائی آر یو ایزیومنگ کہ میں نے اس سیاستدان کی تقریر بھی سنی ہوگی؟ ہی از ناٹ ویری امپورٹنٹ. دس اٹ. یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے نا یا تمہیں پتا نا، ہاں جی بالکل جی، کیوں آپ اتنے ویلے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ بکر منڈی میں بکرا کتنے کا، ٹکے کی ریٹ کتنی ہے، کیوں مجھے پتا ہونا چاہیے؟ مجھے تو وہ پتا ہونا چاہیے جو میرا شعبہ ہے. تو یہ جتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں اتنا ہی وہ ابلائش فیل کرتے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھائی ان کو یہ بتاتی ہے اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ میں سارا دن بیٹھ کے خبریں سنتا رہتا ہوں یا مجھے ہر سیاستدان کی خبر منظور ہے. سم تھنگ وچ میٹرس ٹو می، سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ ٹو می. اس دن اس وقت میں 2 منٹ کے لیے ہاں
جس دن یہ کیبنٹ بن رہی تھی میں بڑا انٹرسٹیڈ تھا اس خبر کے لیے کہ ہماری کیبنٹ میں ٹیکنوکریٹس کون سے آتے ہیں. اس کے بعد کس کو کون سی منسٹری ملی, آئی ایم ناٹ بادرڈ. اوکے, سو یہ ہے جناب جومو, joy of missing out. So you should have the courage of saying نہیں مجھے نہیں پتا. یہ دس از آئی تھنک ہمارے اسٹریس کی بنیادی وجہ یہ ہے, ہر چیز کے اندر ہم گھسے ہوئے ہیں. بعض چیزیں اپنے ڈومین میں وہ چیزیں شامل نہ کریں. تو یہ ہے جناب جومو کہ اپنے اسٹریس کے لیول کو برقرار رکھیں. ہر بندہ ہر کام ہر وقت نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو, جو شروع میں بات کی, یو ہیو گولس. اگر آپ کا گول اس وقت یہ ہے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے, یہ سیکھنا ہے, تو آپ کا اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر بھی اسٹریس آئے گا. اگر آپ دوسری چیزیں دیکھیں گے تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. تو اپنے اسٹریس لیول کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی ڈوپامین لینے کے لیے, جو کہ ہارمونی سکسیس اور اچیومنٹ کا ہے, جو آپ کو سکسیس اور اچیومنٹ سے ملتا ہے, تو آپ اس کو کیوں بیڑا گرک کر رہے ہیں بائی انڈلجنگ اینڈ ویسٹنگ یور ٹائم ان سم تھنگ وچ ول ناٹ میٹر ٹو یو, جو کہ آپ کا اسٹریس اور بڑھائے گا, کورٹیسول لیول بڑھائے گا. مجھے پتا ہے کہ مجھے تو بھائی اس وقت ڈوپامین چاہیے, تو ڈوپامین تو اس وقت آئے گی جب میں وہ زبردست کر لیا, میں جو کرنا سی اس وقت آئے گی. تو فیلنگ آف ایکسائٹمنٹ when I'm able to do what I wanted to do. تو یہ ہے جناب جومو کے بارے میں. اب آخر میں جی سپورٹ گروپ ہوتے ہیں, بہت بنے ہوتے ہیں. ایک جیسے سچویشنز میں لوگ ہوتے ہیں, دو دوست کر مل کے کریں, کہتے ہیں somehow people have become more very social and it is difficult for them to exercise alone. It is difficult for them to bike alone. People do things in groups. اتنے لونلی ہو چکی ہے دنیا, یہ اسپیشلی نئی نسل جو اس وقت ہے, کہ ان کو ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے. تو ان کے لیے زیادہ آسان ہے کہ گروپس میں کام کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے if you want to lose weight it will become much easier for you if you are doing it in groups. اگر آپ کامیابی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, 2-3 دوست مل جائیں تو آسان ہو جائے گا. تو اپنے سپورٹ گروپ بنا لیں, تو 2-3 لوگ اکٹھے مل کے کوئی کام کرتے ہیں, دیٹ بیکمز مچ ایزی ایک بندے کے لیے. جیسے ہم ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں کہ جی اٹ بیکمز مچ ایزیئر اف یو آر ڈوئنگ اٹ ان اے گروپ. کچھ گروپس کی پاور ہے, کچھ گروپس کے اوپر آپ کو پتہ ہے حدیث میں ہے کہ گروپ کے اوپر, جماعت کے اوپر اللہ کا ایسا فضل ہے. تو کچھ اکٹھے کر کے اگر کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر اسٹریس ہے یا کیریئر کے آبجیکٹیوز ہیں یا گولز بنائے ہیں, یا کیریئر کے گولز اچیو کرنے ہیں, یا اپنے فائنینشیل گولز اچیو کرنے ہیں, یا اپنے ایکسرسائز کے گولز اچیو کرنے ہیں, تو 1-2 لوگوں کے ساتھ 2-3 لوگوں کے ساتھ مل کے کر لیں گے. سوچیں نا فجر کی نماز پڑھنی ہے, اکیلے آپ نے پڑھنی ہے, تو اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ. کون آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ لیکن اگر آپ محلے والے کو یہ کہہ دیں یار تو سویرے نا 4 بجے آ کے بیل بجا دیں, کھلو نہیں ہوتے ہیں, تو ایک دن آپ نہیں اٹھیں گے, دوسرے دن گالیاں پڑیں گی, پھر اٹھی جائیں گی تنگ آ کے یار پھر بیل بج دی. تو آسان ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ, آؤ یار چلیں, آؤ کرنے میں آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ہے جناب لاسٹ کہ اسٹریس کے اوپر بھی there is something which you want to achieve, if you do it in group that become much easier.